نے جشن منایا، غلما نے جشن منایا اور سب نے مل کے گایا 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 سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی یاد کا، سبحان اللہ، دیوانہ ہوں محمد کی یاد کا۔ اب آئیے محترم صاحب خطابت کی دنیا میں قدم رکھا جائے۔ خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قادری چشتی حبیبی کو بہت ہی بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت سوگند دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین انداز میں خطابت فرمائیں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کی ہار پوشی کریں۔ حضرت کی ہار پوشی کرنے کے لیے میں محمد ناصر بھائی سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں پوشی کریں حضرت کی ہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اعلیٰ حضرت زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، حبیب اہل سنت زندہ باد، خلیفہ حضور حبیب ملت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مرادی اے حنیف کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اے حنیف، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر، کہ ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں، کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اے حنیف، کہ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اے حنیف، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر، کہ ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو سماعت ہمارے واجب الاحترام سید سادات کرام، ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، شورا اعظام، مداح خیر الانام اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری ومن خلائق نوری وعلا من نور اللہ، او کما قال۔ غوث اعظم بمانے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ دیما مدد، ماں گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، اج تو داریم تمنا یا سہے جینا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع والعلم والحکم علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کے پیارے حبیب رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کا صدقہ عطا کرنے کے لیے آج ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منانے کا موقع عنایت کیا۔ اس کا تو ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے وآلہ بارک وسلم صلو علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج کی رات ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا، بے شک صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، بے شک سبحان اللہ، تاج والے دیکھ کے تیرا امامہ نور کا، بے شک سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سبحان اللہ سبحان تیری اللہ، نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، فرشتے کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ فرشتے کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کھانے کی بھی حاجت نہیں ہے، پینے کی بھی حاجت نہیں۔ 10ویں صدی کے مجدد حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمۃ رضوان اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، انسان اگر ایسا کام کر جائے، انسان اگر ایسا کام کر جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور انسان اگر ایسا کام کر جائے وہ جانور سے بدتر ہے، وہ جانور سے بدتر ہے۔
اس بات کو پہلے آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے کہ دیکھو مولانا نے کیا کہہ دیا، انسان کو فرشتوں سے افضل قرار دے دیا ہے، اب ایسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ شیطان وسوسہ ڈالنے میں، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوئی غیر مذہب کا ساتھ میں مت بیٹھو، ان کی کتاب بھی مت پڑھو اور ان کی تحریر بھی مت یعنی دیکھو اور ان کی تقریر بھی مت سنو، نہ جانے ایک رائی کے دانہ کے برابر اس نے وسوسہ ڈال دیا تو تمہارے زندگی کے کمائی جو ایمان ہے وہ سب کے سب برباد ہو۔ تو اسی لیے میں نے جو ابھی کہا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے افضل بنایا، بے شک اور وہ ہم جیسے مولویوں کے پاس میں بات نہیں ملے گی، وہ درویش پیر فقیروں کے پاس میں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے بادشاہ جن کا نام ہارون رشید تھی، ان کا بیوی کا نام ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، آپ بھول گئے، خیر ان کا بیوی کا نام ہے حضرت زبیدہ۔ ہارون رشید کئی بار گئے ہوئے تھے، زبیدہ جو تھی اس نے کہا کہ میرے سرتاج باہر گئے ہیں، نہ جانے کس موڈ میں آئیں گے، رعایا کا نہ جانے کتنے لوگوں کا جو گریہ جاری سنتے ہیں کبھی بور بھی ہو گئے ہوں گے، تو چلو آج میں ان کے لیے سنور کر گھر میں بیٹھتی ہوں، جیسا ہی وہ مجھے دیکھیں گے تو اگر وہ غمگین آئے ہو تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا زیورات سے آراستہ پیراستہ ہو کر زبیدہ اپنے گھر میں خلوت خانہ میں بیٹھی ہے۔ ہارون رشید جب کام کاج سے سلطنت کا کام سے یعنی جو ہے فری ہو کر جب آئے اپنے گھر، جیسا ہی دیکھا زبیدہ کو، کہا اے زبیدہ یہ کیا آسمان کو سر پہ چڑھا رکھی ہے، اتنے سارے زیورات، اتنا سجنا سورنا، اتنا سورنا، اور اس وقت 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو ہارون رشید کہنے لگے تو کیا تو یہ 14 کے چاند سے بھی افضل ہے؟ اس نے زبیدہ نے کہا ہاں میں افضل ہوں۔ اللہ، زبیدہ نے کیا کہا کہ ہاں میں 14 کے چاند سے افضل ہوں، اس سے بھی زیادہ میرا حسن ہے۔ اللہ، بادشاہ تھے وہ اسلامی بادشاہ، انہوں نے کہا کہ دیکھ تو نے جو یہ بات ابھی کہی میرے سر سے اوپر چلا گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب تک کہ تو قرآن اور حدیث کے روشنی سے یہ ثابت نہ کر دے کہ تو چاند سے افضل، تب تک کہ تیرا بستر الگ میرا بستر الگ۔ اللہ اکبر۔ رات گزری، اس کا بستر الگ، ہارون رشید کا بستر الگ۔ صبح ہوتے ہی ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کو درویش فقیر مظلوم کہتے ہیں، حضرت بہل الدانا، وہ ہارون رشید کے محل کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں میں ہاہکار مچ گئی، یہ فقیر کبھی بادشاہ کے دروازے پہ جانے والے نہیں، آج کیا ہوا؟ بادشاہ کے دروازے پہ جا رہے ہیں، جیسا ہی محل کے دروازے پر گئے، خادم نے کہا کیا بات ہے؟ نہ مجھے ہارون رشید سے ملنا ہے۔ سیکورٹی دروان دوڑا دوڑا جا کر ہارون رشید کو خبر دیا، وہ ہارون رشید تمہارے پیر و مرشد بہل الدانا تمہیں
ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا ہارون رشید اپنے شاہی محل سے اٹھا, پیر میں چپل بھی نہیں, دوڑا حضرت بیل الدانا کے قریب پہنچا کہ حضور اطلاع کر دیتے, شاہی سواری بھیج دیتا, آپ ایسے ہی آ گئے اچانک. تو حضرت بیل الدانا نے کہا کہ دیکھ بیٹا, ایک پیر کا راجداں اس کا ایک خاص مرید ہوتا ہے, اس کی کیا کمزوری ہے, اس کی کیا خوبی ہے, جو اس کے قریب میں بیٹھنے والا ہوتا, جو خاص جو مرید ہوتا ہے, خلوت میں جلوت میں تنہائی میں ہر جگہ پر جب اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی کمزوری ہے. تو بھی میرا مرید ہے, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. سبحان اللہ. بیل الدانا کیا کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں, رمضان قریب آ رہا ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ قرآن میں بھول رہا ہوں, کچھ قرآن میں بھول رہا ہوں, تو لہٰذا چل تیرے خاص مکان میں, خاص حجرے میں چل, اور میں تلاوت قرآن کروں گا اور تو قرآن کھول کے بیٹھ کر سننا. جہاں پہ غلطی ہوگی مجھے لقمہ دے کر میری اصلاح کر دینا, تاکہ میں اس کو دور کر کے درست کر دوں. رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر میں رات رات میں قرآن پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. ہے کوئی ایسا آج کا پیر جو اپنے مرید سے اصلاح کرائے؟ ارے ذرا سوچیے, وہ زمانہ اور تھا, ابھی زمانہ اور ہے. تو اب خاص و خاص حجرے میں گئے, حضرت بیل الدانا نے قرآن پاک شروع کیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پڑھتے چلے گئے, کہیں ایک نقطے کا بھی غلطی نہیں. سبحان کہیں ایک نقطے کا غلطی نہیں, پڑھتے چلے گئے. جب پڑھتے 30ویں پارہ کے ایک سورت آئی, سورت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم. بادشاہ کہا حضرت غلط ہو رہا, لقد خلقنا الشمس کہا, شمس کہتے ہیں سورج کو, غلط ہو رہا ہے. پھر سے سن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. حضور ابھی بھی غلط ہے, سنو پھر سے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الارض فی احسن تقویم. بولے حضرت اپنی گڑبڑی ہے, پھر سے پڑھتا ہوں, سن. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا السماء فی احسن تقویم. بولے حضور پھر بھی غلط نظر آ رہی ہے, پھر سے پڑھتا ہوں, سن. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الملائکة فی احسن تقویم. نہ حضرت غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے بیٹے, اسی لیے تو اپنا اصلاح کرانے کے لیے بیٹھا ہوں. صحیح کیا ہے وہ بتا دو, خالی ٹوک کرو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اصلاح کے لیے میں بیٹھا ہوں, خالی ٹوک مت کرو. تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے, صحیح کیا ہے بتاؤ. تو ہارون رشید قرآن کھول کے پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک
میں آئی؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جب میں نے قمر کہا، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، اللہ نے چاند کو اچھا پیدا کیا ہے، اس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا چاند کو اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے، تم کہہ رہے ہو نہیں یہ غلط ہے۔ میں نے کہا سورج کو اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ غلط ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اچھا پیدا کیا، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بہت اچھا پیدا کیا ہے، تم نے کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اچھا پیدا کیا ہے، تم نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بشر عید میلاد النبی، حضرت سردار قاری رحمت اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا پیدا کیا، زبیدہ تو کوئی چاند نہیں ہے، زبیدہ تو کوئی سورج نہیں ہے، زبیدہ تو کوئی یعنی زمین نہیں ہے، زبیدہ تو کوئی آسمان نہیں ہے، زبیدہ تو فرشتہ نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ جب کل رات کو اس نے کہا میں چاند سے افضل، تو نے بستر الگ کیوں کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہارون رشید اپنے خلوت والے حجرے میں بی بی کا بستر الگ کیا، وہ اللہ کا برگزیدہ ولی، وہ اپنے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، جب ایک اللہ کے برگزیدے ولی جب وہ غیب کی باتیں دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ نبی غیب بتانے میں بخیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب ایک ولی غیب کی باتیں بتاتا ہے تو نبی کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا بات کہاں سے چلی تھی؟ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ انسان ایسا کام کرے وہ فرشتوں سے افضل، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ وہ کون سا کام کرنے سے فرشتے بھی رشک کریں گے؟ وہ کام رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب فدا کرنا، سب پیدا کرنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رسول کی محبت جس کے دل میں بس جاتی ہے تو فرشتے بھی یعنی جو ہے رشک کرتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہو گئی۔ اور تھوڑا سا قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت میں سے ہو۔ بے شک بے شک، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون بہتر امت میں سے؟ ہم نبی کے چاہنے والے رسول پاک کے امتی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے امتی کے بارے میں نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے امتی کے بارے میں نہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کے امتی کے بارے میں نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے امتی کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ قوم تو گناہ کرنے والی تھی، وہ قوم ہمیشہ گناہ کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بہتر امت میں سے ہو جو پہلے سے جو یعنی دنیا میں آئی، کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تم اچھی بات بتاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تو پتہ کیا چلا؟ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جس کو نبی سے پیار ہو جائے،
जिसको नबी से प्यार हो जाए तो वो बंदा जो है वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। बेशक बेशक और जो नबी से आर हो जाए, ये बहुत भारी लफ्ज़ है। आला हज़रत के ज़बान से कह रहा हूँ मैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से आर फिरते हैं। आर का मतलब दूर, बोझ से हसद कीना मोहब्बत नहीं। आर का मतलब होता है नबी से दूर हो जाना, नबी की मोहब्बत उनके दिल से निकल गई हो। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तेरे दर से आर फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक बेशक तो जिसको नबी से प्यार हो जाए वो फरिश्तों से अफजल है, और जो नबी से आग हो जाए वो जानवर से बदतर है, वो जानवर से बदतर है। तो लिहाजा मोहतरम हज़रात, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई खुश नसीब मुसलमान दिन भर में 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम देख ले। और रमजान के महीने में नेकी को दुगना कर दिया जाता है। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और ये मुबारक महीना वो महीना है जिसमें साहिब कुरान नाजिल। सुभान अल्लाह बेशक ये वो महीना है। आज का दिन है प्यारे, आज की रात अपने रब को मना लो। जब आज की रात अपने रब को मना लिया किसी ने, पूरी जिंदगी चाहे दुनिया टूटे या माने, लेकिन जब उसका रब से रजामंदी हो गया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। इसीलिए मोहतरम हज़रात, तो हमें आज की रात सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नबी के बारगाह में दरूद पाक पढ़ना है। अभी तक थोड़ी देर के बाद वो तकरीर खत्म हो जाएगी, और नबी के दीवाने अर्श कलामी के कुछ नौजवानों ने आपके लिए कुछ नियाज का भी इंतज़ाम किया है। ठीक है, फिर हो सके तो आप लोग घर से ज़रूरियात से फारिग हो जाए। और आज की रात बड़ी रात, ईद की रात से भी अफजल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। शब-ए कद्र की रात से भी अफजल रात है प्यारे, बेशक क्योंकि रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया गया। इसके लिए वो शब-ए कद्र 1000 महीने से अफजल, बेशक और ये तो 1000 ईदों से अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब चमके है फर्श होती, ये अर्श के चांद आ रहे हैं, बेशक झलक से जिनके फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईद नबी उलव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के लिए रहमत, बेशक हजरत फारूक आजम के लिए रहमत, हजरत उस्मान गनी के लिए रहमत, हजरत मौला अली के लिए रहमत, हजरत सलमान फारसी के लिए रहमत, हजरत सलमान फारसी के लिए रहमत, तमाम सहाबा के लिए रहमत, मोमिनों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, चरिंदे के लिए रहमत, परिंदे के लिए रहमत, मेरे आका पूरी कायनात के लिए रहमत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، کوئی چیز کو جاننے کے بعد اگر ہڑبڑی کر کے اس کو نہ ماننا، ایک تو سب سے بڑا یہ بیوقوفی کا اور سب سے بڑا یہ ذلیل ہونے کا کام۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب خانہ کعبہ کے دیوار پر ایک جنتی پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جب وہ پتھر میرے نبی کے مقام کو جانتا، جب میرے نبی ادھر سے گزرتے تو وہ پتھر حجر اسود کہتا یا نبی سلام علیکم، سبحان اللہ بے شک، عربی میں پڑھتا تھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بے شک، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب میں مکے کے گلیوں سے گزرتا تھا، ایک حجر تھا، ایک پتھر تھا جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ حجر اسود ہے۔ سبحان اللہ بے شک، وہ حجر اسود ہے۔ اب سنو، میرے آقا کو پتھر جانتے ہیں، میرے آقا کو یعنی شجر یعنی درخت جانتے ہیں، میرے آقا کو جانور بھی جانتے ہیں، میرے آقا کو جانور بھی جانتے ہیں، میرے آقا کو جہاں امیر جانتے ہیں وہاں غریب جانتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن ایک ابو جہل نام کا شخص تھا، وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ وہ میرے نبی کو جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اسی لیے اس کا حشر ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ 8 سال کے غالباً تو بچے نے اس کو جہنم پہنچایا۔ سبحان اللہ بے شک، 8 سال کے بچے سے وہ ذلیل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے کہ اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی یعنی جو ہے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اسے کی عبادت کرو، یہ شراب خوری زنا وغیرہ وغیرہ سب چھوڑ دو۔ جب حق بات بتائے تو بہت بڑا گنڈا تھا، لوگوں کا مال چھین لیتا تھا، اگر آپ اس کو کچھ مال بیچ دیتے تھے پیسہ دیتا نہیں تھا، ہاں دوں گا نہیں دوں گا تو کیا کر لے گا۔ میں نے کل یا پرسوں میں واقعہ بتایا، تو جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمکنے لگے، ایسے تو پہلے سے چمکدار تھے، بے شک سبحان اللہ، میرے آقا کے صحبت میں ابو بکر آئے تو صدیق بن کے چمکنے بے لگے، شک عمر آئے تو فاروق بن کے چمکنے لگے، بے شک، عثمان آئے تو نورین بن گئے، سبحان اللہ علی آئے حیدر کرار بن گئے۔ سبحان اللہ، ان کو لگی مرچی تو اب بڑے بڑے توریت کے عالموں کو بلا کر مناظرہ کرنے لگے، اس میں بھی میرے آقا کے مثال، بے شک سبحان اللہ، میرے آقا کے مثال وہ حبیب یمنی کا واقعہ بھی بتا چکا ہوں۔ بے شک آخر میں ایک دن ابو جہل پہاڑی کے طرف سے گزر کر جا رہا تھا، تو پہاڑی سے کچھ پتھر کے ٹکڑے لے لیے، کنکریاں، کہا آج دیکھتا ہوں، آیا میرے نبی کے بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت نبوت کا اعلان کر چکے، علم غیب کی بہت باتیں بتا رہے ہو، آج میں کیا لایا بتا دوں، اگر تم نبی ہو، اس کا الفاظ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نبی ہو
تو یہ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ تو اس سے پتا کیا چلا؟ وہ جانتا تھا کہ آمینہ کے لال نبی ہیں، بے شک بے شک وہ جانتا تھا کہ اگر تم نبی ہوگے تو بتا دو گے، اگر تم نبی ہوگے تو بتا دو گے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ ابو الحکم، اے ابو جہل جاہلوں کے باپ، تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر کہتے میں کون ہوں تو ہاتھ میں کنکریاں تھا، سمجھ میں آئی؟ تو میرے نبی کو معلوم ہے وہ کیا لایا ہے۔ بے شک بے شک حدود طائر سدرا حضور جانتے، بے شک بے شک کہاں پہ کون مرے گا حضور جانتے۔ بے شک بے شک تو میرے آقا کو پتا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو الحکم، اے ابو جہل، تو اتنا بڑا سوال کر رہا ہے، میں اس سے اور بڑا سوال تجھے دے رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے اگر وہ کہتے میں کون ہوں، سبحان اللہ نہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ بے شک تو نبی کیا چاہتے تھے؟ ارے بولیے نبی کیا چاہتے تھے؟ میرے نبی نے دو شخصوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں عرضی لگائی کہ اے اللہ، یہ ابو جہل کو ایمان کے دولت سے مالا مال کر دے یا عمر کو ایمان کے دولت سے مالا مال۔ تو اللہ کو جاہل پسند نہیں ہے، اللہ کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں جو اپلیکیشن تھی اس میں چوکڑی لگا دی، حضرت عمر فاروق اعظم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر۔ بے شک سبحان اللہ تو جیسا ہی سنا آپے سے باہر ہو گیا، بولے اب تو میں جیت گیا، اب تو میں جیت گیا، اب تو میں جیت گیا۔ تو ہاں ہاں تم جو کہو گے وہی۔ تو میرے نبی کیا چاہتے تھے کہ یہ جہالت میں آ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو لہذا اگر مجھے مان لے تو میں اس کو جنتی بنا دوں گا، بے شک سبحان اللہ میں اس کو جنتی بنا دوں گا۔ ارے حضرت امیر حمزہ کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب یہ ابو جہل نے گنڈا بھیج کے میرے نبی کو تکلیف دلایا، طائف کے میدان میں لوگوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی کو پورے حال لہو لہان کر دیے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کیونکہ چاچا ہیں، میرے بھتیجے کو ان لوگوں نے مارا، تیر کمان سے جا کے سارے دشمنوں کے سر پھوڑ کے آ گئے، نبی کے بارگاہ میں آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے دشمن سے میں انتقام لے کے آ گیا۔ تو میرے نبی نے دیکھا، بولے چاچا مجھے ان لوگوں نے مارے، آپ انتقام کیوں لیے؟ بیٹا پیار ہے، محبت ہے۔ اچھا یہ پیار جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ سچی پیار ہے، نہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر محبت سچی ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اسی وقت بات اثر کری، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کیا چاہتے ہیں؟ جنتی بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے ابو جہل کو بھی لاکھ کوشش کیے کہ جنتی بن جائے، لیکن اب جنتی بنے کیسے؟ کیونکہ وہ تو لٹیرا تھا، بڑا گنڈا تھا، بھائی تھا، وہ سب کو منانا چاہتا تھا، ماننا نہیں چاہتا تھا۔ تو اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے اگر وہ کہہ دے میں کون ہوں، مانے گا نہ؟ ہاں مان لوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ لے تیرے مٹھی کو کان پر لگا۔ جیسا ہی اس نے اپنے مٹھی کو کان پر لگائی تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک چھیڑ تو اپنے تاروں نفس کو، ہر ایک تار بولے گا تن تن تناتن، میری روح ہرگز نہ ہوگی یہ ایک شاہ، وہ گردش میں رہتی ہے گن گن گناگن۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لایا تو سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا، مگر ناری نیمہ وہ ایمان لایا، وہ اسلام سے بھاگا تھا تن تن تن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر گیا، پلٹ گیا۔
تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پتہ کیا چلا کہ جو جان کے نہ مانے وہی جلیل ہوتا ہے، وہی رسوا ہوتا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آج میلاد النبی منا رہے ہیں۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے نبی جہاں اپنوں کے لیے رحمت وہاں دشمنوں کے لیے رحمت۔ جب میرے آقا نے دین کو پھیلایا، اللہ کے وحدانیت کو پیش کیا، پیش کرنے کے بعد میں اب وہی قریش والے مکہ والے میرے نبی کو پاگل معاذ اللہ پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ اب معاملہ یہاں تک چلی، ایک غزوہ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر ہزاروں کے تعداد میں دین کے دشمن، نبی کے دشمن، صرف میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 313 اسلام کے شہ سواروں کو لے کر گئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کتنے؟ میرے نبی کے جانثار کتنے تھے؟ ارے بولیے بولیے۔ وہ 313 کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا کل بدر کا لڑائی ہونے والی ہے۔ آج رات کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، مولا صرف یہ تیرے نام لینے والے 313 ہیں، کل اگر ان کو فتح یابی کا مژدہ نہ ملا، اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بارش عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ باران رحمت۔ کیوں؟ کہ میرے نبی اپنا خیمہ جس علاقے میں گاڑے تھے وہ ریتیلا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل جو کروڑوں کے نہ ہزاروں کو لے کے خیمہ گاڑا تھا وہ چکنی مٹی تھی۔ تو جب نبی نے دعا فرمائی اللہ نے قبول کیا، اللہ نے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا بلند بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ بے شک۔ جیسا ہی دعا قبول ہی ہوئی تو بارش ہوئی، تو نبی جس طرف سے ریتیلا میدان اب وہ جم گیا، اور ابو جہل جدھر تھا چکنی مٹی میں سب کیچڑ ہو گئے، گھوڑے پھسلنے لگے، لوگ پھسلنے لگے۔ خیر، یعنی یہ رحمت کی بات ہے، میں رحمت کی بات بتانا چاہوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجا، کہ فرشتوں تم آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جاؤ۔ جب میں نے پہلے آدمی بنانا چاہا تھا، تم سے مشورہ لیا تھا، تمہیں نے کہا تھا کہ یہ لوگ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو لہٰذا آج میرا حبیب میدان میں اپنے 313 جانثار کو لے کے کھڑا ہے، تو لہٰذا آج تمہیں تسبیح نہیں، آج تمہیں بھی شمشیر پکڑنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے حبیب کے صدقے میں تمہیں بنایا گیا ہے۔ بے شک۔ میرا حبیب جب شمشیر پکڑا ہے تو تمہیں بھی شمشیر پکڑنا ہوگا، جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل کے معیت میں بے شمار فرشتے کو لے کے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی یہ 313 جب ابو جہلوں کے یعنی لشکر کی طرف اپنا شمشیر چلاتے، ان کے گردن تک شمشیر پہنچنے سے پہلے ان کا سر کٹ کٹ کے گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین جماعت کے ساتھ ذریعے میرے نبی کا مدد فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح یابی کا مژدہ سنا دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا بدر میں گاڑ دیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے نا تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہارا چرچا کرے گا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ تو جب 313 کو لے کر میرے نبی اسلام کو بچایا تو فوراً مقروع وقت نہیں تھا تو میرے آقا 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
جب اللہ کا نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ ارے نماز پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. تو آج ہمیں نہ جانے کیا کیا نعمت مل رہی ہے، ہم نماز چھوڑتے ہیں. تو یہ میلادیوں کا طریقہ نہیں ہے. نماز چھوڑ کے کوئی میلاد منائے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں. اب موضوع چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں. میرے مصطفیٰ نماز میں جبرائیل نے سوچا کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گیا، اپنے لشکر کو لے کے چلے. چلتے چلتے جب گئے پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ جبرائیل نے. آج تمہارے لیے دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ میں تم ایسے ہی آ گئے مصطفیٰ سے ملاقات کیے بغیر؟ اجازت لیا نہیں تم نے رسول کونین سے؟ جاؤ پہلے مصطفیٰ کو راضی کرو، بعد میں یہ دروازہ کھلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو، ایک فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، ان کا مقام کتنا بلند والا ہے. تو اب انہوں نے اللہ کے حکم سے نبی کے ساتھ میں آ کر دشمنوں کے ساتھ میں مقابلہ کرے. ابھی میں جاؤں ہے کہ نہیں؟ پوچھا نہیں یا رسول اللہ میں جاؤں؟ اب تو کوئی ضرورت نہیں. جتنا پوچھا نہیں تو گئے تو آسمان میں دروازہ بند. اے مسلمانوں کہ جب نبی کو راضی کر کے ایک فرشتہ نہ جائے تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ بند. تو اگر نبی کو اس کا امتی راضی نہ کرے تو اس کے لیے تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے اب جا رہے؟ تو اسی لیے اگر جنت چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے نبی کو راضی کرو. اب نبی کیسے راضی ہوں گے؟ نبی کیسے راضی ہوں گے کہ نبی نے جس سے پیار کیا اس سے پیار کیا. نبی نے سب سے پہلے نماز سے پیار کیا، نماز سے پیار کیا. نبی نے حضرت امام حسن حسین سے پیار کیا، امام حسن حسین سے پیار کیا. نبی نے اپنے بیٹی سے پیار کیا، تم بھی اپنے بیٹی سے پیار کیا، تب تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا. اب اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. کتنے مسلمان؟ 70 مسلمان. اور 70 کافر بھی مرے اور 70 کافروں کو گرفتار کر کے صحابہ لے کے آ گئے. صحابہ لے کے آ گئے. لے کے آنے کے بعد میں ان کے ہاتھ اور پیر میں رسی سے جکڑ دیا، جکڑ کے مسجد نبوی کے در و دیوار پر باندھ دیا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی حاجت روائی سے فارغ ہو کر جب اپنے کاشانہ پہ اپنے حجرے پہ آئے، آدھی رات گزر چکی تھی، بستر بچھا ہوا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارگاہ میں یعنی جو ہے حاضری ہے، یعنی انتظاری میں بیٹھے ہیں، کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو. باہر کہیں جاؤ گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، لہذا ضروری یہی ہے کہ نبی کے بارگاہ میں پڑے رہو، سب کچھ ملتا رہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں. یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ جو دشمنوں کو جو صحابہ نے پکڑ کے لے کے آئے بدر سے، اتنا کس کے رسی میں باندھا تھا. تھوڑے دیر کے بعد میں وہ رسی سے جو ہے بندھے ہوئے رسی سے ان کو تکلیف ہونے لگی تو آہو بکا کر رہے تھے، ایسی آواز آ رہی تھی. تو ایسی آواز کو جب میرے نبی نے سنا تو حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسی آواز ہے؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دشمنوں کی آواز ہے جنہوں نے آپ کو پاگل کہا تھا، مجنون کہا تھا، آپ پر شمشیر سے وار کیا تھا، پتھر مارے تھے. تو یہ آپ کے جانثاروں نے ان کو پکڑ کے بدر سے لائے ہیں اور یہاں پر رسی سے باندھ دیے ہیں. تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بلال، جب تک ان کو تکلیف ہوتی رہے گی مجھے نیند نہیں آئے گی. جب تک ان کو تکلیف ہوتی رہے گی مجھے نیند نہیں آئے گی.
اے بلال جا پہلے رسی ڈھیلا کر دے تاکہ ان کو آرام مل جائے، تب مجھے آرام ملے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، دشمن سامنے بندھا ہوا ہے، رسی سے جکڑا گیا ہے، لیکن وہ درد کے مارے یعنی تڑپ رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے قراری محسوس ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے کہ پہلے اس کو راحت پہنچاؤ، بعد میں یعنی جو ہے تب مجھے نیند آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اپنے دشمنوں کے لیے اتنا وہ رحمت بن سکتے ہیں تو ہم تو ان کے دوست ہیں پیارے، بے شک ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے وفادار ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے کتنے رحمت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے حالت میں آئے جو ان کا آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ جیسا ہی آئے، آنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا، او جبرائیل یہ تو آنے کا ٹائم نہیں ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ابھی جہنم کے داروغہ کو، جہنم کے مالک کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 70,000 برس تک غالباً جہنم کو بھڑکائی گئی، اس کے سرارے یعنی سرخ ہو گئے، اور 70,000 برس تک بھڑکائی گئی اور اس کے سرارے جو ہے شیعہ ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 70,000 برس پہلے ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ 70,000 کے بعد میں آج وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، بہت بڑی شدید ہے۔ آپ کے گنہگار امت کو اللہ تعالیٰ کسی جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا سننا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگ گئے، اور میرے آقا کے رونا دیکھ کر جبرائیل بھی رونے لگے۔ تو اب میرے آقا روتے روتے پہاڑی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچئے، پہاڑی کی طرف نکل گئے، پہاڑی میں جا کر ایک نوکیلا پتھر پہ اپنا سر رکھ کر اللہ کے بارگاہ میں ہم جب گزار ہوتے ہیں، یا رب اپنی امتی، یا رب اپنی امتی، اے مولا میرے امت کو بخش دے دے، اے مولا میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کو پتہ چلا ہمارے آقا کہاں گئے، بے قرار ہو گئے، تڑپتے رہے ہیں۔ تو اب محترم حضرات، اب ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر غنیمہ نکل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم یعنی میرے آقا کو ڈھونڈتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے؟ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم اسی جنگل اور بیابان پہاڑی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک کٹریا بکری چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کٹریا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارے آقا کون؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں، لیکن ہاں سنو 3 دن ہو گئے ایک پہاڑی سے رونے کی صدا آ رہی ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کا صدا آ رہی ہے۔ میرے بکریاں بھی 3 دن سے چلنا چھوڑ دیے ہیں، دوڑ دوڑ کر اسی رونے کی آواز کی طرف چلے جا رہے ہیں، میں ان کو ڈنڈا سے مار کے لے کے آتا ہوں۔ تو محترم حضرت جیسا ہی وہ گڈریا نے بتایا، چرواہے نے بتایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، کیا دیکھا حقیقت والا نے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلفے عنبر بکھرے ہوئے ہیں، نوکیلا پتھر پہ سر رکھ کر یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کا صدا لگا رہے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم نے بہت استفسار کیا، لیکن میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم کی بھی نہ سنی۔ اتنے میں سارے صحابہ کو پتہ چلا، سارے صحابہ موجود ہو گئے، لیکن میرے آقا کی زبان پر یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کا صدا جاری ہے، لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی نوکیلے پتھر پر رکھ کے اپنے امتی کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ سے امتی کو اپنے حوالے مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت ایسے سر اٹھانے والے نہیں، ہاں اگر سر اٹھائیں گے تو جنتی جوانوں عورتوں کے سردار خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو لے کے آیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ گئے، جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر تطہیر اوڑھ کر بالکل باپردہ ہو کر اب وہاں پہ جہاں میرے آقا اپنے امت کو یاد کرتے رو رہے تھے، تو وہاں پہنچے، بابا سر اٹھاؤ، چاروں قطار یا رب حبلی
رب حبل امتی۔ اے مسلمانوں، میں آج سے آپ کو پوچھنا چاہوں گا، میرا نبی 3 دن تک امت کو یاد کر کے یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی کرے، اور آج اگر ہم اسی احسان کو یاد کر کے یا رسول اللہ کہیں تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جائز ہے۔ جائز ہے، تو پھر کیوں اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے؟ کل اگر ہم وہی احسان کو یاد کر کے کہ ہمارے آقا ہمارے لیے کتنا روئے، ہماری گناہ کو یاد کر کے نبی روئے، تو اب اگر احسان ہے تو احسان کا بدلے میں اگر ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا تو ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سمے روجہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سمے روجہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے اور مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، سبحان اللہ بے شک یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، تیری دوجک سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ بے شک ہم وفادار ہیں، احسان مند ہے، نبی نے ہم پر احسان کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے کبھی کارے ہیرا میں روزہ رکھ کے رو رہے ہیں، کبھی رات بھر یعنی جو ہے عبادت کر کے اللہ کو منا رہے ہیں، یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی کا صدا لگا رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تو اگر آج ہم ان کے پیدائش پہ یا رسول اللہ کہہ کے اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ تو راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی میرے آقا کا نام لیا ہے، کبھی یا ایوہ النبی کہا ہے، بے شک یا ایوہ الرسول کہا ہے، یا محمد کہا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ جب اللہ یا رسول کہہ سکتا ہے تو ہم تو ان کے امتی ہیں، رسول کے امتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بے شک یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جیسا ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، بابا سر اٹھاؤ، اور رسول آدم کا وہی گریہ جاری ہے، یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی۔ تو اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سر اٹھاتے ہو یا یہ چادر سر سے نکالتی ہوں؟ اللہ سر اٹھاتے ہو یا یہ چادر اٹھاتی ہوں؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جلدی سے جاؤ، اللہ کا سلام پیش کرو اور کہو کہ جلدی سے سر اٹھاؤ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ بے شک کتنا دے گا؟ میرے آقا نے سوال کیا ہے، اے جبرائیل کتنا دے گا؟ نہ یہ فاطمہ الزہرا کے جو چادر ہے، چادر کے ہر تار کے بدلے میں کئی ہزار گنہگاروں کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ بے شک ذرا سوچئے وہ چادر کی قیمت کیا ہے، وہ چادر کا مقام کیا ہے، وہ چادر کی عظمت کیا ہے۔ محترم حضرات، تو جب چادر کا واسطہ دیا گیا ہے، میرے نبی سب اٹھا رہے ہیں، کیا دے گا؟ چادر میں کتنے تار ہوں گے وہ اللہ جانے، اللہ کی بتائی سے رسول اللہ کرے۔ ہماری بخشش کی خاطر وہاں پر رضا کی باتیں چل رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رجا، تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ سبحان اللہ ذکر ان کا سناتے جائیں گے، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک پڑھیے، بس عید ملانا، عید میلاد النبی منانا اور
آج کی رات میں کیسی کیسی رحمتوں کا ظہور ہوئی ہے وہ میں بتا کے اپنے گفتگو ختم کروں گا. درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم عید میلاد مناتے ہیں تو شیطان اور اس کے ذریات کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آدم علیہ السلام عید منائے تو عید میلاد منائے تو آدم علیہ السلام اگر عید منائے تو آؤ میں بتاؤں حدیث پاک کی مفہوم. خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا وہ نور آدم علیہ السلام کے پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے شیش علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت حود علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی طریقے سے سلسلہ در سلسلہ منتقل ہوتے حضرت عبد المطلب سے ہو کر حضرت عبداللہ تک وہ نور جب آیا. حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر جس رات کو وہ نور میرے شکم میں آ گیا. سبحان اللہ. وہ نور کون کہہ رہی ہے؟ میرے نبی کے امی کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ نور جس کو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. بے شک وہ نور. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور. سبحان اللہ. میرے نبی کیا ہے؟ نور والے مصطفیٰ آ گئے چھا گئے. نور والے مصطفیٰ. مٹی کا پلندہ کہتا ہے کہ اپنی طرح ہے شرم بھی نہیں ہے. ارے حسین کی طرح پہلے بن کے بتاؤ, نواسے کی طرح بن کے بتاؤ, نانا کی بات تو بعد میں. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب وہ اللہ کا نور منتقل ہوتے ہوئے میرے شکم میں آ گیا تو میں نے ایک اونچی قد کا انسان کو دیکھی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں سید البشر ہوں, آدمی کے باپ آدم علیہ السلام. کیوں آئے ہو؟ میں وہ جو نور آیا اس کا مبارکباد دینے کے لیے. سبحان سبحان اللہ. اے آمینہ تجھے خوشخبری ہو, تیرے شکم میں سید المرسلین جلوگر ہو گئے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے پیارے؟ یہ اہل سنت کی باتیں ہیں. حق بات کا اعلان سرے عام کریں گے. بے شک جرم ہے سو بار کریں گے. حق بات ہم کہیں گے ہم ہیں بریلی. بے شک سے نہ ڈریں گے ہم ہیں بریلی. بے شک. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اب وہ نور کا ظہور ہوتا چلا گیا. جیسا ہی نور آیا نا میں عجب قسم کے یعنی جو ہے معاملات دیکھتی رہی, برکتیں نازل ہوتی رہی. سبحان اللہ. تو اب پھر کہتے ہیں کہ جب اس نور کا ایک مہینہ گزرا, جب دوسرا مہینہ شروع ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام آ گئے. سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت شیش علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے شکم میں خاتم النبیین جلوگر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ نور اپنا ظہور دکھاتا رہا. اس نور کی برکتیں میرے ارد گرد برکتیں نازل ہوتی رہی. برکتیں میں جہاں پہ چل کے چلی جاؤں وہاں سبزہ اگ جائے. سبحان اللہ. جس گھر میں چلی جاؤں اگر وہ گھر اندھیری ہو تو روشنی ہو جائے. سبحان اللہ. وہ نور اپنا کمال اپنا معجزہ دکھاتا رہا. اب دوسرے مہینے گزرے, تیسرا مہینہ شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام آ گئے. سبحان اللہ. ارے بولیے میلاد منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ بے شک. مبارکباد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ کون دے رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دے رہے ہیں. کون دے رہا
رہا ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام دے رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں جی مرتب شخص پیدا ہوا ہے وہ ہاتھی ہوگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشارت دینے آیا ہوں. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اب وہ تیسرا مہینہ گزر گیا تو چوتھے مہینے میں تو حضرت ادریس علیہ السلام آئے. سبحان اللہ. جب ادریس علیہ السلام آئے تو اور انہوں نے کہا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے سکم میں جو نور چمک رہا ہے وہ چمک رہا ہے وہ نبی عفیق بن کر تشریف لے کے آ گیا ہے. سبحان اللہ. چوتھا مہینہ 5ویں مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہود علیہ السلام. اس کے بعد میں چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام آ گئے. انہوں نے بھی مبارکباد دی. 5ویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے یعنی شکم میں سید الوسط ننوگر ہو چکا ہے. اس کے بعد میں 7ویں مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے کہنے لگے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، بنی ہاشم تیرے گھر میں یعنی تیرے شکم میں جلوہ فرما ہو چکا ہے. اس کے بعد میں 8ویں مہینے میں آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں خاتم النبیین جلوگر ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے آمنہ تجھے صد مبارک کہ تیرے شکم میں جو نور پڑ رہا ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھنا. محمد عربی کی ضرورت. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب آئے مبارکبادی کے لیے. اب میرا اس نور کا ظہور ہونے کا وقت آ گیا. اس نور کا ظہور ہونے کا وقت آ گیا. جب وقت آ گیا تو میں تنہا تھی، اکیلی تھی. جب میں اکیلی تھی پریشان ہو گئی تو اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ 4 خاتون میرے بارگاہ میں تشریف لے کے آئی. سبحان اللہ بے شک. اس سے پہلے جب میرے نبی کے نور کا ظہور کا وقت 12 ربیع النور 2 شنبہ صبح صادق، آج کے صبح صادق کے اعتبار سے 5 بج کر تقریباً 13 منٹ 5 بج کے 13 انشاءاللہ تعالیٰ میں تقریباً دیکھ کے بتاؤں گا. تو 5 بج کے 13 منٹ پر آج کے حساب سے اور اس زمانے میں جو وقت ہوگا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ ظہور نور کا ظہور کا وقت آیا تو 4 ایسی خاتون آئیں. اس سے پہلے اللہ نے ان کو بلایا. بے شک. اس میں حضرت مریم بھی ہے، سبحان اللہ. حضرت حاجرہ بھی ہے، حضرت عائشہ بھی ہے، حضرت آسیہ بھی ہے، حضرت آسیہ بھی ہے اور حضرت مریم بھی. اس طریقے سے 4 درد پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سبحان حضرت حوا بھی ہے. اللہ. حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ. حوا تمام آدمیوں کے امی، بے شک. حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے امی جان، حضرت آسیہ فرعون کے بیوی، بات سمجھ میں آیا، اور حضرت مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امی جان. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے حبیب کا ولادت کا وقت قریب ہو چکا ہے. اب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھر میں ہے. اب تم جاؤ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے. اگر وہ پوچھیں تو تم کون ہو تو تم اپنا نام نہیں بتانا. یہ کہنا کہ یہ جو رحمت والا سب سے پیدا ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا اس کے دایا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا بچہ جس کے دایا عیسیٰ علیہ السلام کے ماں ہو،
ارے بولتے کیوں نہیں؟ جس کا دایا حضرت حوا ہو تو آج کا بھنگن جس کا دایا ہو گئے نبی اپنی طرف ہے، شرم نہیں آتی؟ خیر جمنت طور پہ بات چلتی ہے تو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بالکل ناہنجار ہیں، اتنا کہنے کے بعد میں بھی ان کا یعنی ایسا چلا کے پوچھ گیا ہے۔ ارے ان کے چلنے والوں کے سب ہو گئے گل چراغ، احمد رضا کا شمع فروزہ ہے آج، فروزہ ہے آج بھی، سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا شمع فروزہ ہے آج، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آ گئے۔ حوصلہ افزائی کے لیے آ گئے، آنے کے بعد اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہے جبرائیل جلدی سے جاؤ، ولادت کے وقت میں عورت کو کچھ خواہش ہوتی ہے، کچھ خواہش ہوتی ہے، تو لہذا تم گلاس میں شربت لے کے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ گلاس میں شربت لے کے جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گلاس میں شربت لے کے آئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب جبرائیل میرے بارگاہ میں آئے، کہا کہ یہ شربت ہے جنتی شربت پیو، تو میں نے جب گلاس کو پکڑی دیکھا کہ دودھ سے زیادہ سفید، اللہ شہد سے زیادہ میٹھا، بے شک گلاب سے زیادہ خوشبو، برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پیو، میں نے پیا، کہا کہ اور پیو، میں نے اور پیا، کہا خوب پیو، میں نے خوب کیا، خوب پیا۔ تو اب اسی دوران میں میرا جو شکم کے اندر میں جو اللہ کا نور تھا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر سبحان اللہ بے شک جیسا ہی وہ نور ظہور پہ آیا، میں نے کیا دیکھ رہی ہوں کہ ایک ایسا نور چمکا کہ پوری فضا کو روشن کرتا ہوا چلا گیا۔ میں کیسر اور کسریٰ کے محلات دیکھ لی، سبحان اللہ بے شک میرا مکہ میں ہے، کیسر و کسریٰ ایران پر۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جیسا ہی میرا نور نظر لگتے جگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور ایسا چمکا، وہ چمک سے میں نے کیسر و کسریٰ کے یعنی ایران کے مہاراجا کے جو محل تھے اس کو میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ بے شک جب میرے نبی جلوہ فرما ہو گئے، قریش جو کہ سالمہ گھری ہوئی فوراً باران رحمت سے ہری بھری ہو گئی۔ سبحان اللہ بے شک یعنی جب تک میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے نا، اکال مچا ہوا تھا، قحط سالی تھی، اناج نہیں اگتے تھے۔ جس رات کو صبح صادق 12 ربیع الاول 200 کے دن جب رسول اعظم پیدا ہو گئے تو باران رحمت اتنا ہوئی کہ علاقہ پورا ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ سب سبحان اللہ بے شک کہ سب سے زیادہ میرے نبی کا معجزہ یہ کہ جب جس زمانے میں میرے نبی پیدا ہوئے تو اس زمانے میں لوگ بیٹے سے محبت کرتے تھے، بیٹے سے محبت کرتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ایک معجزہ پوری دنیا والوں کو دکھا دیا، عرب سے لے کے عجم تک پوری کائنات میں اس دن یا اس مہینے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا سب لڑکے پیدا ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے شربت جبرائیل کے ذریعے بانٹا۔ بے شک سبحان اللہ جب نبی دنیا میں آئے تو اللہ نے بھیجا نا جنت کا شربت لے کے جاؤ، ارے بولو۔ تو اب اگر کل آپ لوگ جو ہمارا جلوس نکلے گا تو ان کو شربت پلاؤ گے، سرکے کیسے ہو جائے گا؟ ارے سرکے کیسا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکے ٹھہرے جس میں تعظیم حضور، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ بے شک ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ملحدوں کی
क्या मरम्मत कीजिए। तो लिहाजा प्यारे, जब हम पर नबी का एहसान है, हमारे सर में जो ये बाल है ये भी नबी का एहसान है। बेशक बेशक। सर में जो बाल है, जिसमें के अंदर में जो खून दौड़ रहा है, ये भी मेरे नबी का सदका है। जब हम खाते नबी का है, पीते नबी का है, तो फिर गाएंगे क्यों नहीं नबी का। बेशक बेशक तू सब रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, बेशक तेरा पानी तारा है, तेरा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पानी है, तेरा पानी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, मरहबा मरहबा। तो लिहाजा नबी के वलादत के मौके पर हर जायज़ तरीके से अपना तन मन धन सब लुटाना, ये बल्कि कोई शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का जरिया है। और मैं तो आप लोगों से कहूँगा, मैं अपने अहल व अयाल, अपने रिश्तेदार से कहूँगा कि नबी के मीलाद के सदक़े में अगर हम किसी को कुछ बांटे तो बांटे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की नेमत हम लूटें, क्योंकि अल्लाह के बारगाह में आज की रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के बारगाह में अल्लाह से वो मांगे कि ऐ मौला, तेरे हबीब ने जिसको पसंद किया है वही अमल हमें अता कर दे। और अल्लाह के हबीब ने नमाज जैसे अमल को पसंद किया। बेशक बेशक लिहाजा सबसे पहले नमाजी बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नमाज से रोज़ी की बरकत होती है। नमाज अंधेरे करने का चिराग है, नमाज अजाब करने से बचाती है, नमाज इंसिरात से आसानी से गुजरने का जरिया है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत की बात यह है कि उसे अल्लाह ताला का दीदार होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब। बेशक बेशक। लिहाजा जो हज़रात बालिग हो चुके हैं, 14 साल जिनकी उम्र हो गई है, अब उसके बाद से लेके जितना भी उम्र हो, इंशाअल्लाह ताला नबी के वलादत के सदक़े में हमेशा नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें नबी के सदक़े में नमाजी बना दे। देखिए अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला सबसे कौन सी आवाज़ पसंद है, कौन सी आवाज़ पसंद है? यार इतना भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सुबह से लेकर शाम तक मौलाना साहब ये मसला क्या है, ये मसला क्या है, ये मसला क्या है, मुफ्ती साहब इसका मसला हल कर दो, एक ही सवाल का। अरे अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा आवाज पसंद वो अजान है, इसीलिए हर सेकंड में अजान होती है पूरी दुनिया। बेशक बेशक। मौका मिलेगा मैं बताऊंगा, मुल्क का नाम भी बताऊंगा कि अल्लाह ताला को पूरी दुनिया में जो आवाज पसंद है वो कौन सी आवाज? अजान पसंद है। इसीलिए क्योंकि नमाज रसूलुल्लाह का पसंदीदा अमल है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, महबूब अगर नमाज तुम्हारी आंखों में ठंडक है तो मैं सूरज के गर्दिश को ऐसा कर दूंगा, हर सेकंड में पूरी दुनिया में कहीं न कहीं नमाज का वक्त होता जाएगा, लोग अपने मस्जिदों में अजान देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अजान अल्लाह को पसंद, रसूलुल्लाह को पसंद, तो मुल्ला को भी पसंद होना चाहिए। मुल्ला को भी पसंद होना चाहिए ना। तो अब जब अजान अल्लाह को पसंद है तो हमें भी पसंद होना चाहिए, अजान रसूलुल्लाह को पसंद है तो हमें भी पसंद होना चाहिए। ऐ मौला, तेरे नबी के वलादत के सदके तुफैल में यहाँ जितने बैठे हो या पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हो, सबको अजान से मोहब्बत अता फरमाकर सबको पंजेगाना नमाजी बना दो। मेरे कहने सुनने में अगर कहीं लर्जिश खता गलतियाँ हो गई हो, मौला किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हमेशा हक कहने से बढ़ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सलाम।